اب اجتماعی قوت کی فراہمی، ہندوستان بڑا ملک ہے، یہاں کی حکومت نے اس پولیس فوج یہ جمع کرنے میں بڑی صلاحیتیں لگائی ہیں، بہت دولت خرچ کی جا رہی ہے، بہت دولت، 50 لاکھ، یہ معلوم ہوا کہ یہاں کی فوج جو ہے اس کی تعداد 50 لاکھ ہے، کتنی تنخواہ جا رہی ہے، پھر ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، ان کی سہولتیں کتنی، علاج معالجہ یہ سب ان کا فری ہوتا ہے، سفر ان کے فری ہوتے ہیں، پنشن ان کو ملتی ہے، ان کے بچوں کو ملازمتیں ملتی ہیں، بچیوں کو ملازمت ملتی ہیں۔ اجتماعی قوت، اب اس اجتماعی قوت کے ساتھ پھر پھر ہندوؤں کی آبادی، ہندوؤں کی آبادی، تو 1 ارب کی آبادی، اس میں 50 لاکھ جناب ملٹری، اس میں ہمیں رہنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، اس میں جب آپ کو رہنا ہے کہ محلے میں سب مسلمانوں کے محلے کے ساتھ ہندوؤں کا محلہ لگا ہے، مسلمان کے گھر کے ساتھ ہندو کا گھر لگا ہے، مسلمان کی دکان کے ساتھ ہندو کی دکان لگی ہے، ہندو کی دکان کے ساتھ مسلمان کی دکان ہے، ایسے مکس اپ جو یہاں آبادی ہے، اس آبادی میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب یہ آبادی پوری ہماری دشمن ہو، ہماری مخالف ہو، ہمیں مٹا ڈالنا چاہتے ہوں، ہمیں بھوکا مارنا چاہتے ہوں، ہمارے حقوق غصب کرنا چاہتے ہوں، تو ہماری زندگی آخر تکلیف میں نہیں ہوگی تو آرام میں کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ اب کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ ہم سیاسی طور پر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں ویسا معاملہ کریں۔ ہاں، یہ 70 سال تو مجھے دیکھتے دیکھتے ہو گئے۔ 47 کا زمانہ میں نے دیکھا ہے، 47 کی یادیں مجھے سب ہیں۔ تو جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، ہماری سیاسی پارٹیاں جو طریقہ اختیار کرتی ہیں، سیاسی لوگ طریقہ جو اختیار کرتے ہیں، الیکشن کے زمانے میں مسلمان لیڈر بڑے سرگرم ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے جیسے بارش میں مینڈک ہوتے ہیں، اس طرح سے کودتے پھرتے ہیں، اس کو ووٹ دے دو، اس کو ووٹ دے دو۔ یہ اجتماعی قوت جمع کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اجتماعی قوت جمع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز سامنے یہ ہے کہ تم اپنا مقصد طے کرو۔ یہ گفتگو آپ کے سامنے بہت قیمتی ہو رہی، مقصد طے کرو۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں جمع ہونا چاہتے ہیں؟ ابھی سیاسی مقصد یہ ہے کہ مسلمان جمع ہوں گے ووٹ بیچنے کے لیے، ووٹ بیچنے کے لیے۔ ووٹ بیچے جانے کی چیز نہیں ہے۔ اس کو ووٹ دے دو، کیوں دے دو بھائی؟ جب آپ سب ایک ہیں، آپ کا کلمہ ایک ہے، آپ کا نبی ایک ہے، آپ کا قرآن ایک ہے، جی، تو آپ آخر سیاسی مقصد میں ایک کیوں نہیں ہیں؟ نماز میں ایک ہیں، آپ مسجد میں ایک ہیں، روزے میں ایک ہیں، عید میں ایک ہیں، جی، تو وہ چیز جو حالات میں تبدیلی لاتی ہے، یعنی سیاست، اس میں ایک کیوں نہیں ہے ہی نہیں ایک، جی، کودتے پھر رہے ہیں۔ ابھی دھرنا دینا شروع کیا، یہاں دھرنا ہو رہا، وہاں دھرنا ہو رہا، وہاں دھرنا ہو رہا۔ ہاں، اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ حکومت ہل گئی تھی، لیکن پھر بھی اتحاد ہمارے اندر نہیں آیا تھا۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ لاک ڈاؤن جو لگایا ہے، آپ کو اس اتحاد کو توڑنے کے لیے لگایا ہے۔ اس وقت نوجوانوں کے اندر بڑا اچھا جذبہ پیدا ہوا تھا، لڑکیوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ دہلی میں ان کے اوپر مقدمات قائم کر دیے قائم، کوئی فکر کی بات نہیں، مقدمات لڑیں گے، کیا صاحب سزا ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ ان چیزوں کا خوف دل سے نکالو۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، میرے خاندان میں ایک آدمی کبھی تھانے پر بھی نہیں گیا ہوگا، لیکن یہ اشفاق احمد جو بیٹھا ہوا ہے،
یہ 3 بار جو جیل ہویا اور کچھ نہیں بگڑا میرا، کچھ بھی نہیں بگڑا، بلکہ میرا وزن بڑھا، پولیس محکمے میں میرا وزن بڑھا۔ یہ کون آدمی ہے بھائی؟ کس کیٹیگری کا آدمی ہے؟ کس صلاحیت کا آدمی ہے جی؟ اور اس نے مکھ منتری نے لکھ کر دیا، پرشنسا پتر وہ لگا میرے کمرے میں جی۔ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ ارے کیا ہوتا ہے؟ آپ تو اس سے ڈرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پڑھو قصہ قرآن مجید میں، بھائیوں نے اندھے کنویں میں ڈال دیا تھا، وہاں سے مسافروں نے نکال لیا، وہ نکال کر مصر لے گئے اور بیچ دیا۔ تو یہ نکالنا اور بیچنا کیا ہوا؟ وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ اب ملکہ جو تھی اس نے ان کے ساتھ شرارت کی، وہ بادشاہ کے سامنے شکایت کر دی، بادشاہ نے انہیں صاحب جیل میں ڈال دیا۔ کون جیل میں جا رہا ہے؟ عرب ایک وقت کا نبی، ذرا غور تو کیجئے، ایک وقت کا نبی، لیکن ان مراحل سے گزار کر انہیں مصر کا بادشاہ اللہ کو بنانا تھا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی خاندان کے، عرب کا سب سے اونچا خاندان جی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، چچا نے پرورش کی، دادا نے پرورش کی، ان تمام مرحلوں سے گزر کر جی پھر میدان میں آئے، کام شروع کیا جی۔ قید و بند کے مراحل آئے کہ نہیں آئے؟ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ اونچے درجے کا جو شخص ہے بعزت خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، وہ تو اسلام میں کام کر کے جیل جائے، قید و بند بھگتے، بھوکے پیاسے رہیں، اور پھر جناب وہاں سے ہجرت ہو اور مدینہ آ کر معاملہ شروع ہو، اور چند سال نکلے، چند سال اور مکہ فتح ہو گیا، سارے عرب کا جناب شہنشاہ بن گئے جی۔ اپن کن حالات سے گزرنا چاہتے ہیں؟ گزرنا ہی نہیں چاہتے، بہت زور سے کہہ رہا ہوں، گزرنا ہی نہیں چاہتے۔ جو روٹی جیسی مل رہی بس اسی کو کھانا چاہتے ہیں، یتھاستھتی پر رہنا چاہتے، غلام ہے تو غلامی رہنا چاہتے ہیں، مزدور ہے تو مزدوری رہنا چاہتے ہیں، کارخانہ دار بننا نہیں چاہتے جی۔ سڑک پر دکان لگاتے ہیں تو اسی میں رہنا چاہتے ہیں، دکاندار بننا نہیں چاہتے۔ ارے بھائی کچھ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا، یہ بغیر کچھ کیے کچھ بن جائے گا آدمی جی۔ ایک بچہ ہے، کتنے سسٹمیٹک بات ہے کہ اس کو آپ حافظ بنانا چاہتے ہیں تو مدرسے میں بھرتی کرنا پڑے گا جی۔ وہ پابندی کے ساتھ 2-3 سال تک جب وہ برابر سبق لے گا، مدرسے میں رہے گا، جب جا کے حافظ بنے گا۔ یہ محنت، یہ کشمکش وہ نہیں کرے گا تو حافظ کیسے بنے گا؟ پھر اور مدرسے میں رہے گا اور پابندی سے پڑھے گا، عالم بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ اسکول بھیجنا چاہتے ہیں بچے کو، KG میں بچے کو داخل کراتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ KG میں جو بچہ داخل ہوا ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن کن مراحل سے گزر کر 20-25 سال کی مسلسل محنت کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے جی۔ ہمارا یہ خیال کہ ہم کچھ کیے بغیر کچھ بن جائیں، آپ خود غور کیجئے کیسا غلط خیال ہے، کتنا بودا خیال ہے جی۔ ارے بھائی ہم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے جمع ہوں، وہ اعلیٰ مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، یہ اعلیٰ مقصد۔ اب اس کی جگہ ہمارا مقصد ہے کچھ سیاسی فائدہ حاصل کر لیں جی، تو آپ سے کوئی وعدہ بھی کرے گا، وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ کسی سیاسی پارٹی نے آج تک کوئی وعدہ پورا کیا تو ہمیں بتا دو، بلکہ اس کے وعدے کے بجائے غداری کی ہے، غداری کی ہے۔ اب جب یہ ہوا ہے تو اتنے بھولے کیسے بن جاتے کہ جب الیکشن آتا پھر بھولے بن جاتے، پھر انہیں کو نواز دیتے، انہیں کے سر پہ رکھ دیتے، چوروں کو کنجی دے دیتے۔ ارے ہمارا اتحاد ہے جی، ہم اپنے مقصد کے لیے ووٹ کو استعمال کریں گے، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو امن قائم کریں، دنگے فساد کو روکیں تو آپ کو امن ملے گا۔ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے
جو سروس میں مسلمانوں کو جو ان کی حیثیت بنتی ہے اس حیثیت سے سروس میں دیں، کاروبار کے لیے ان کو ایڈ دیں، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ لیکن انتخاب ہوگا جب ایک آواز پر آپ ہوں۔ پھر مجھے مثال دینا پڑتی ہے کہ بوہرا حضرات ایک شہر کی آبادی کے مطابق پورے ہندوستان میں ان کی آبادی نہیں ہے، لیکن کہیں نہیں جاتے، کہیں بھی نہیں جاتے، کسی میٹنگ میں بھی نہیں جاتے، کوئی ووٹ مانگنے کے لیے ان کے پاس نہیں جاتا، ان کے سارے معاملات وہ وہاں سے چلتے ہیں۔ ان کا جو سربراہ ہے جس کو ملا صاحب کہتے ہیں، ہمارا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے، ہم ہی سب کر رہے ہیں، یوں مت کرو یوں کرو، اور بولنا تو اس قدر بولنا کہ ذرا سا بھی کوئی آدمی زبان روکنے کو تیار، عورتی زبان لوگوں کو تیار نہیں ہے، یہ کیا بولیں کیا؟ ابھی کوئی قاعدے کی بات ہو تو اس بات کو کرو۔ زیادہ بولنے سے بھی وزن کم ہوتا ہے، زیادہ بولنے سے بھی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ بچ گیا، اور جو بولا وہ تباہ ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ یہ تیسری بات جو آپ سے کہہ رہا ہوں، مرد ہیں تو مردوں تک پہنچائیں، نوجوان جوان ہیں جوانوں تک پہنچائیں کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا کیا ہے، اور کیسے جناب لیڈنگ کر رہے ہیں، کیسی قرآن و حدیث کے روشنی میں بات کہہ رہے ہیں، کتنی ٹھوس بات ہے۔ خاموشی سے کام کرو، اودم مچانے کی اس کی زیادہ ضرورت نہیں، آپ کی قوت خود کام کر لے گی، آپ کی اتحادی قوت خود کام کرے گی، آپ کی اجتماعی قوت خود کام کرے گی، اور یہ معلوم ہو جائے دشمن کو کہ بکاؤ مال نہیں ہے، ان کی کوئی چیز آپ خرید نہیں سکتے، تب وہ ہوگا۔ ورنہ یہ کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ مسلمانوں میں ایجنٹ بہت ہو گئے، CID بہت ہو گئے، مسجد کی باتیں صاحب کلکٹر کے پاس جا رہی ہیں، کوئی میٹنگ مسلمانوں کی ہو رہی ان کے بعد مسلمانوں کے پاس جا رہے ہیں، جو پیسے چاہیے، یا مجرم ہیں، پولیس سے سانٹھ گانٹھ پولیس کے ایجنٹ ہیں۔ ایسی قوم پروان چلے گی کیا کہ جس کے لوگ صاحب ایمان بیچ دیتے ہوں، قوم کو بیچ دیتے ہوں، قوم کو بیچ دیتے ہوں؟ تو اس طرح سے کچھ ہوتا ہے کیا؟ اس طرح سے کچھ نہیں ہوگا، تباہی اور زیادہ قریب آ جائے گی۔ اس وقت حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ رمضان میں تو سب لوگوں نے کوشش کی، لوگوں تک آٹا بھی پہنچایا، سامان بھی پہنچایا۔ آج جب کاروبار نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور حکومت نے سارا معاملہ بٹھا دیا ہے، اور مسلمان تو زیادہ تر بیچارے کاروباری ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، مستری ہوتے ہیں، تو کاروبار نہیں تو پیسہ کہاں سے آئے، اور پیسہ کہاں سے آئے تو سامان کہاں سے آئے؟ تو پھر وہ چکر مارنے کی بات ہو گئی ہے۔ ایسے حالات میں صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایسے حالات میں جو بھی چھوٹی موٹی انجمنیں ہیں، سوسائٹی ہیں، یا کوئی جماعت ہیں، ان لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، بہت اصرار کے ساتھ اس کے ساتھ کہہ رہا ہوں جمع ہونا چاہیے، بیٹھو، مطالعہ کرو، مشورہ کرو، کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ کرو کہ یہ غریب لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو کچھ راحت ملے۔ ہم یہ غریبوں کے لیے کچھ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا پشتیبان ہوگا کہ میرے غریب بندوں کو، غریب بندیوں کو، معذوروں کو، مزدوروں کو، ان کی خدمت کرتے ہیں، اللہ مدد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا اسألوک بأن أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انصر من نصر دين محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والیہود والنصارى والمشرکین واجعلنا من المشرکین اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود اللہم اہلکہم کما اہلکت عادا وثمود اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجعلنا منہم اللہم اغفر لی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات ويا حل المشكلات ويا شافع الأمراض ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله